نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 6۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، کیونکہ اللہ سب سنتا اور سب جانتا ہے، اللہ یہ کہ کسی پر کوئی ظلم کیا گیا ہو۔ معاشرے میں، خاندان میں، گھروں میں خوشگواری کا تعلق اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا آنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے تو خطا تو ہوگی، مگر اس کی درستگی بہت ضروری ہے، اور تعلقات کی درستگی میں معافی کا بہت اہم کردار ہے۔ ہاں، شکایت کی اجازت ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن شکایت وہاں کریں جہاں سے مسئلہ حل ہو رہا ہو، نہ کہ ہر جگہ، ہر محفل میں، ہر شخص کے پاس بیٹھ کر اس کا تبصرہ کیا جائے، اور اعلیٰ درجہ تو معاف کر دینا ہے۔ ہاں، اللہ ظالم کو بھی جانتا ہے اور مظلوم کو بھی جانتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو اچھالنے سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم۔ انبیاء میں تفریق نہیں کرنی، انبیاء کے درجات میں فرق نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہر نبی کا ایک مقام متعین کر دیا اور اس میں ہمیں تفریق سے بچا دیا۔ حرمتوں کی پاسداری کا حکم دیا۔ اہل کتاب کی طرح حلال کو حرام نہیں کر سکتے، ورنہ جیسے ان کو دنیا میں سزا ملے گی تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ اہل کتاب نے انبیاء کے درجات میں بھی فرق کیا اور حلال اور حرام کے امتیاز کو بھی ختم کر دیا۔ اس لیے ہمیں یہ سکھایا کہ ان کی طرح یہ غلطیاں نہ کرنا، حرام کو حلال نہیں کر سکتے اور حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا پیغام لانے کا جو ذریعہ بنے وہ رسول تھے، انبیاء تھے۔ تمام رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے۔ اللہ کا پیغام انسانیت کو دینے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، اور یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ خیر و بھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حق قرآن و حدیث کی شکل میں نازل ہوا، اس کو ماننے میں ہی خیر و بھلائی ہے۔ قرآن اور حدیث اور سیرت کو زندگی میں عملی طور پر لا کر ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے مزید ہمیں اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے سے بچنے کا حکم دیا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرنا۔ اہل کتاب نے غلو کیا کیا؟ غلو محبت یا نفرت میں حد سے بڑھ جانا، اور مقام اور مرتبے کو بڑھا یا گھٹا دینا، افراط و تفریط کی ہر روش سے بچتے ہوئے اعتدال اختیار کرنا، وہی اصل دین ہے اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ عیسائیوں کا غلو کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ ان کا درجہ رب تک پہنچا دیا، اسی لیے ان کے عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی۔ اللہ کو اس کے اصل مقام الوہیت پر رکھنا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام رسالت پر رکھنا، اس کو الگ الگ بتایا کہ انبیاء کا درجہ اللہ کے درجے تک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عبادت میں آر، جھجک، شرمندگی یا تکبر کرنا، اس سے بچنے کا حکم دیا کہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا کبھی ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔
کبھی ان کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں شرمندگی یا جھجک نہیں ہوتی۔ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، عبادات کا ہو یا معاملات کا ہو، نماز، زکوٰۃ، حجاب کا معاملہ ہو، وہ شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ دین پر عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دین پر عمل کرتے ہوئے فخر ہو، نہ کہ یہ بات کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، جیسا کہ حجاب لینے میں لوگوں کا خوف بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہی چیز رکاوٹ ہے جو اللہ کی اطاعت سے دور کر دیتی ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھجک ان کو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنائے گی، لہٰذا وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے واضح روشنی قرآن کی شکل میں نازل کی۔ قرآن ہر مشکل سے نکلنے میں مددگار ہے، لہٰذا مختلف مسائل کے حل کے لیے قرآن کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن جیسا علم ہمیں عطا کیا۔ اللہ پر ایمان اور مضبوط تعلق ہی اللہ کا فضل اور صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ سب نعمتیں قرآن سے، اللہ کے کلام سے جڑنے سے ملتی ہیں۔ اللہ کی کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ دسترخوان یعنی حلال اور حرام کھانے کے متعلق احکامات تفصیلاً بیان کر دیے گئے۔ اب ہم ان کو جان کر ہی عمل کر سکیں گے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ سب سے پہلی چیز عقود کی پاسداری یعنی وعدوں کی پابندی کرنا۔ وعدہ وفا کرنا ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے سارے وعدے پورے کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی نشانیاں، شعائر اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھنا، اللہ کی مقرر کردہ محرمات کو حلال نہ کرنا، خواہ وہ عبادت سے متعلق ہوں یا عمومی طور پر حرام ہوں۔ اللہ کی نشانیوں کا احترام، اللہ کی نشانیاں وہ چیزیں جو اللہ کے قریب کریں، اللہ کی یاد دلائیں۔ کعبہ، مناسک حج اور عمرہ، اذان، نماز، حجاب، وہ سارے احکامات جو اسلام کی پہچان بنتے ہیں۔ لہٰذا حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کر سکتے ہو، ہر ایک سے تعاون کر سکتے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور گناہ اور برائی میں تعاون نہیں ہوگا۔ ظلم اور زیادتی میں، گناہ کے کاموں میں، جھوٹ، چوری، زنا، غلط دوستیوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ہاں، نیکی اور بھلائی میں بھرپور تعاون کر سکتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ حرام کھانے، ان کی تفصیلات: مردار، خون، خنزیر غیر اللہ کے لیے یا آستانوں کا ذبیحہ، وما ذبیحہ علی النصب، یہ سب حرام ہے۔ درندے کا شکار بھی، اسی طرح قسمت کا حال معلوم کرنا، پانسوں سے یا کسی بھی ذریعے سے قسمت کا حال جاننا یا غیب کی خبر معلوم کرنا، یہ بھی حرام ہے، منع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر کسی چیز کا سوال کیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ لہٰذا یہ وہ پابندیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارے لیے دین مکمل ہو چکا، نعمت کی تکمیل ہو گئی، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر دیا۔ یہ اللہ کی پسند ہے جو ہم سب کے لیے ہے اور ہمارے حصے میں آئی، لہٰذا ہمارا بھی جواب یہی ہونا چاہیے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین مکمل ہو چکا، اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ جو کسی کا دین تھا، جو کسی اور کا دین ہے، وہ الگ ہے۔ جو مکمل دین ہے وہ اسلام ہے۔
وہی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مزید طیبات کے بارے میں بتایا گیا، طیب کھانا پینا، پاکیزہ عورتیں حلال ہیں، خواہ اہل ایمان سے ہوں یا اہل کتاب سے ہوں۔ وضو کے احکامات بتائے، فرائض کا ذکر پہلے بھی گزرا۔ نماز کے لیے وضو ضروری قرار دیا گیا۔ اللہ کے حضور حاضری کے لیے جہاں نماز فرض ہوئی تو وہاں وضو کا بھی طریقہ سکھا دیا۔ وضو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اعضاء کے چمکنے کا ذریعہ ہے، گناہ دھلنے کا ذریعہ ہے، اور حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے امتیوں کو پہچانیں گے تو شفاعت کا اور آپ کے حوض کوثر پینے کا ذریعہ بھی ہوگا۔ لیکن وہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو آپ پہچان لیں گے لیکن آپ سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، یعنی وہ نمازی تھے، وضو کرتے تھے، لیکن ان کا قصور اور جرم کیا تھا کہ انہوں نے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کر لیں، اپنا دین، نیکی کے نام پر اپنی چیزیں، اپنا دین شامل کر لیا۔ تو یاد رکھیں، دین اللہ اور رسول کی بات کا نام ہے، دین اللہ اور رسول، قرآن و سنت کی بات کا نام ہے، ہمارے معاشرے کے رسم و رواج، ہمارے خاندان کے رسم و رواج یا ہماری من پسند چیزوں کا نام نہیں۔ تو وضو کے بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ خوشخبریوں کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہو، پاک مٹی سے طہارت حاصل کر سکتے ہو تاکہ اللہ کے حضور حاضری ہو سکے۔ پھر عدل کرنا سکھایا، دشمنی میں بھی عدل نہ چھوڑنا متقی ہونے کی علامت ہے، دشمن کے معاملے میں بھی عدل کرنا اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، دشمن کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنا، اپنی ذات، اپنا گھر، اپنے لوگوں کو الگ کر دینا، جہاں عدل کی بات آئے تو معاملہ کسی کا بھی ہو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں، سرداروں کے بارے میں، 12 نقیبوں کو اللہ نے جو حکم دیا، بنی اسرائیل کے 12 سردار یعنی 12 کبیرے مقرر ہوئے، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، ادائے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، اللہ کو قرض حسنہ دینا اور تاکہ وہ قرض حسنہ سے برائیاں دور ہو جائیں اور جنت ٹھکانہ بن سکے۔ یہ سارے احکامات ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی، اور اصل کامیابی اس کے لیے ہے جو اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہے۔ ہر نیکی کو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی کرنے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا لوگوں کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کیا گیا یہ کام ہے یا لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے۔ تو قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اللہ کی رضا کی طلب اور تڑپ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہدایت طلبگار کو ملتی ہے، ہدایت قیمتی نعمت ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جو پانے کے لیے تمنا کرتا ہے، تمنا کے ساتھ دعا کرتا ہے، دعا کے ساتھ کوشش کرتا ہے، اور یہی کوشش پھر اس کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتی ہے، اور یہی روشنی، یہی نور اس کو اس کے رب سے ملا دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی نیکی کا موقع ملے، چاہے سننا ہو، سمجھنا ہو، سیکھنا ہو، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سستی نہیں کرنی بلکہ عمل کر گزریں، کیونکہ نیکی کے خیالات بے مقصد نہیں ہوتے، اس لیے نیکی کے کسی موقع کو انکار کر کے گنوانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا، اور جس میں ان کی ایک کی نیکی قبول ہوئی قربانی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ کسی بھی کام کی قبولیت کے لیے اسے پورے اخلاص کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ابھی پہلے بھی ذکر ہوا۔ ایک کا اخلاص تھا، قربانی قبول ہوئی، دوسرے کا اخلاص نہیں تو نہ ہوئی، لیکن یہ اخلاص کون جانتا ہے؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور وجہ کیا ہوئی کہ اس نے کیا کیا؟ اس وجہ سے کہ میرا بھائی کیوں آگے نکل گیا، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں، تو حسد کیا، حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ حسد دل کا گناہ ہے، حسد دل کی برائی ہے، حسد دل کا تنگ ہونا ہے،
حسد برے خیالات کا نام ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور یہ حسد دل میں جب ہوتا ہے تو پھر اس کا اظہار انسان زبان سے کرتا ہے، اپنے عمل سے کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، اور یہ اتنی بڑی برائی ہے، بری بلا ہے، جس نے بھائی کی جان لینا آسان کر دیا۔ خود کو حاسدین میں اس لیے شامل ہونے سے بچانا ہوگا۔ حسد جیسی برائی کا انسان خود ہی جائزہ لے سکتا ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، کیونکہ نیکی کے ساتھ اگر حسد ساتھ ساتھ ہو تو وہ حسد نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور کامیابی کے لیے مزید کوشش جدوجہد کرنا وسیلہ کہلایا۔ ایسے اعمال کرو جس کی وجہ سے اللہ کا قرب پا سکو، اللہ کے قریب، اور اس کے لیے مسلسل جدوجہد کوشش کرنی پڑے گی۔ آگے مزید اور احکامات، جس میں چوری جیسے جرم کی سزا کے بارے میں حکم نازل ہوا کہ مال کی حرمت کو پامال کرنے پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا چوری جیسے جرم کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ والسارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، عورت ہے یا مرد ہے، برابر سزا ملے گی، عدل ہوگا۔ عورت کو اس وجہ سے نہیں سزا ملے گی کہ وہ عورت ہے اور اس پہ ترس کھایا جائے گا، نہیں، جب جرم کیا تو پھر عدل ہوگا۔ اور یہ سزا اللہ نے معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے بتائی، تاکہ انسان کے شر سے دوسرا انسان محفوظ ہو سکے۔ اور جب سزائیں نہ ملی تو پھر گناہ اور برائی عام ہو گئی۔ دین سے روگردانی کی سزا، جو دین سے منہ موڑتا ہے، تھک جاتا ہے، دین کی طرف آ کر واپس چلا جاتا ہے، تو اعلان ہے کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ نئے لوگوں کو موقع دے گا، اللہ تمہاری جگہ اوروں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ، رسول اور اہل ایمان ہی اس لائق ہیں کہ ان سے سچی دوستی ہو، اور دین کو کھیل بنانے والوں اور کفار سے دلی تعلق نہ رکھا جائے۔ اپنی زندگی میں اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ، عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برائی سے روکنا انتہائی ضروری اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اور تکبر ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ نصارہ کی تعریف جو اللہ نے کی، ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی، کیونکہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، ابلیسی عادت ہے، اور ایمان والا عاجز ہوتا ہے۔ لہٰذا تکبر سے اجتناب ضروری ہے۔ تکبر سے بچیں، کیونکہ اللہ کے ہاں اور سب سے برا تکبر نیکی کا تکبر ہے، کہ ہم بہت نیک ہیں اور دوسرے گناہگار، کیونکہ ابلیس نے بھی ایسا ہی تکبر کیا تھا۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی اللہ کے ہاں قبولیت ہے، نہ کہ قابلیت کا ہونا۔ تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ آئیے ہم اپنے اندر کے انسان کی اصلاح کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے ہر کام کے پیچھے جو اخلاص ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔